السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا ورحمتنا وقرۃ اعیننا وطبیب قلوبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وامتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پچھلے جمعے میں فرض نماز کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو جیسے یہ کافی عرصے سے یہ ایک مضمون چل رہا ہے، تقریباً سال بھر اسی میں ہو گیا شوال کے بعد سے، کتاب الایمان کی باتیں آئی، تقدیر کے متعلق کافی بیانات سامنے آئے، استنجے کے بارے میں کافی ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی، قبر کے عذاب کے بارے میں، آسمانی علوم کے سیکھنے سکھانے کے بارے میں، اور ابھی تقریباً 2-3 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہمارا نماز کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کو شہر میں رہتے ہیں بہت ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن یہ جو تکرار ہے اور دہرانا ہے، یہ دہرانے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور جن کے سامنے آسمانی باتوں کو دہرایا جائے ان کو بھی فائدہ دیتا ہے. اور یہ والی بات جو ابھی آپ نے آخر میں جملہ سنا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. یہ والی بات کہ یہ جو دہرانا ہے، بار بار آسمانی باتوں کا ذکر ہے، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. سورہ ذاریات کا آخری رکوع اور بالکل اخیر میں 27ویں پارے کا دوسرا رکوع، اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ باتوں کو دہرایا کریں، نصیحت کے باتوں کا بار بار ذکر کیا کریں، کیونکہ یہ نصیحت کی جو باتیں ہیں، آسمانی باتیں ہیں، یہ نفع دیتی ہیں. تو نماز کے بیان میں کافی عرصے سے بات چل رہی تھی، تو یہ پچھلا جمعہ میں ایک مطالعہ کر کے آیا تھا، اور تقریباً 10 کے قریب احادیث تھی، وہ میرے دل میں تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.
لیکن وہ مضمون کا رخ اس قسم کا بدل گیا کہ وہ والی باتیں جو میں مطالعہ کر کے آیا تھا کہ آپ کو سنانی ہیں وہ رہ گئی تھی، اور میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو اس کے ہلکے سے اشارات ایک چھوٹے سے پرچے پہ لکھ لیتا ہوں اور اس کو دیکھتا رہتا ہوں تاکہ سب باتیں وہ خدمت میں پیش ہو جائیں اور کوئی بات رہے نہیں۔ تو فرض نماز کے بعد عمومی فضا ہماری مارکیٹ والی مساجد اور محلوں والی مساجد میں عمومی فضا دعا نہ مانگنے کی ہے، اور ہر آدمی کو فرض نماز کے بعد گویا کہ یہ صفیں چبھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہے ان صفوں کے اندر، اور بس ایک دم چبھن سی ہوتی ہے اور ایک آدمی بس نکلنے کی کرتا ہے کہ نکلنا ہے بس۔ حالانکہ میں نے آپ کی خدمت میں اسی جمعے میں یہ حدیث پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کافی جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن یہاں اس حدیث میں صرف 2 جگہوں کا ذکر ہے۔ وہ کیا کہ من قرأ القرآن من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ، جو آدمی قرآن ختم کر لے، جیسے دور چل رہا ہے، روز کا 1 سپارہ ہے، آج میرا 30واں سپارہ ہے، 30واں سپارہ پڑھ لیا میں نے ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کی، یا اللہ یہ 30 دن آپ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی، آج میرا ختم ہے، تو 2 4 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو بھی توفیق ہے اس نے دعا مانگی۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں ختم قرآن پر اللہ دعا کو لازماً قبول کرتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ من صلی فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابۃ، جو آدمی فرض نماز پڑھ لے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، یعنی یہ موقع اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا ہے۔ بندے نے نماز پڑھ لی، کب سے چلا، کس سوچ سے چلا، استنجا وضو کیا، آ کر کے سارے کام چھوڑے، مسجد میں آیا، جماعت کا انتظار کیا، نماز ہو گئی، اب رحمت متوجہ ہو گئی، رحمت متوجہ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ یہ کچھ کر کے جائے، کچھ مانگ کے جائے، اس لیے کہ یہ جو سجدے اس نے کیے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ میں قیامت کے قریب زمانے کہ کچھ باتیں ہمارے نبی نے بیان فرمائیں گے کہ ایسا دور آنے والا ہے۔ وہ کیسا دور ہوگا کہ ایک آدمی صبح کے وقت میں نکلے گا ایک بہت بڑی رقم لے کر کے، حدیث مبارک میں سونے کا ذکر ہے، ایک بہت بڑی خطیر رقم لے کر کے نکلے گا کہ یہ مجھے اللہ کے نام پہ خرچ کرنی ہے۔ پورا دن گزر جائے گا، جس کے پاس جائے گا بھائی یہ میں پیسے لایا ہوں، یہ میرے پیسے قبول کر لو، وہ کہے گا بھائی ہمارے پاس ہماری ضرورتیں پوری ہیں، آپ کسی اور کو تلاش کریں۔ صبح سے شام تک یہ گھومے گا، اس کو کوئی مصرف نہیں ملے گا جہاں اس کے پیسوں کو کوئی قبول کرے۔ ایسی خوشحالی کا دور آنے والا ہے، اور ایسے، اور پھر فرمایا آپ نے یہیں پر انہی احادیث میں ایک بات فرمائی آپ نے فرمایا ایسا وقت آئے گا لوگوں کو سجدوں میں اتنا مزہ آئے گا کہ ساری دنیا ایک طرف رکھ دو، بس یہ سجدہ ختم نہ ہو، بس سجدوں میں دل لگے گا، عبادت میں دل لگے گا، دعا میں دل لگے گا، تلاوت میں دل لگے گا۔ یہ ایسا وقت آنے والا ہے، یہ آپ کی پیشن گوئی ہے، اور آپ کی پیشن گوئی آپ کو پتہ ہے آسمان سے چلتی ہے، اور رب نے بتائی ہے آپ کو، اور آپ نے امت کو بتائی ہے۔ تو یہ فرض نماز کے بعد میں جس مجمع سے مخاطب ہوں، اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم سب اللہ کا فضل ہے، کہاں سے تشریف لاتے ہیں آپ حضرات، تو جو باتیں سامنے آتی ہیں اس پر بھی مجھے اللہ کا بار بار شکر ہے کہ لوگ ان باتوں کو لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اور صرف خود نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کی برکت سے راہ راست پر آ جاتے ہیں کہ جمعے میں ہم نے یہ بات سنی، بھائی
بھئی کرنے کی بات ہے یہ، اور اللہ کا فضل ہے جانے نہ انجانے کتنے لوگ مذہب پہ کاربند ہو جاتے ہیں. ایک بات بھی اگر سامنے آ گئی اور ایک بات بھی لے لی تو ہماری تو جیت ہو گئی، ہم تو جیت گئے. اور ہم تو ویسے ہی جیتے ہوئے ہیں. وہ کیسے؟ آسمانی بات سیکھنا یہ جیت ہے، اور آسمانی بات کو بیان کرنا یہ جیت ہے، اور آسمانی بات کا سننا یہ جیت ہے. اگلا مرحلہ عمل کا ہے، پہنچانے کا ہے، نہ بھی ہو وہ، لیکن صرف یہاں تک اس کے لیے وقت نکال کے آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا آنا، میرا بولنا، تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب ہماری جیت ہے. جیت کا مطلب یہ ہماری جنت بن رہی ہے اور ہمارے دنیا کے حالات سدھر رہے ہیں اس سے. پھر اگلا مرحلہ پہنچانے کا اور عمل کا ہے، اس میں بھی پیچھے نہیں ہے، اس میں بھی لوگ آگے ہیں. تو یہ بات میں نے کیوں کہی، یہ جو 2-4 جملے میں نے کہے، یہ میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہم سب نیت کریں کہ فرض کے بعد فوراً نہیں اٹھیں گے اور کچھ نہ کچھ کر کے اٹھیں گے. پھر میں نے ایک بات اس دن عرض کی تھی اسی جمعے میں، لیکن وہ چونکہ آخر کا وقت تھا، وہ بہت اچھے انداز سے میں پیش نہیں کر سکا. اس بات کو میں دوبارہ دہرا لوں تاکہ اچھی طرح ہماری طبیعتوں میں وہ بات راسخ ہو جائے کہ احادیث مبارکہ، ہمارے نبی کے بیانات فرضوں کے بعد اذکار کے بارے میں مختلف ہیں. بعض احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول مختصر سا ذکر کر کے، مختصر سا پڑھ کر کے وہ عمل میں لگ جاتے تھے، سنتوں میں لگ جاتے تھے. بعض احادیث میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول جی آیت الکرسی بھی پڑھ رہے ہیں، آخری صورتیں بھی پڑھ رہے ہیں، 33 34 سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اذکار جو میں نے اس دن پڑھے بھی تھے پھر پڑھ لوں گا، وہ سب پڑھ کر کے اور پھر دعا کر کے پھر جاتے تھے. تو بعض احادیث میں اختصار ہے کہ مختصر سا کر کے آپ اپنے عمل میں لگ جاتے تھے. بعض احادیث مبارکہ میں طوالت ہے، طوالت مانے لمبائی، کافی چیزوں کا ذکر ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے بخاری پڑھی ہے، تو بخاری تو استاد سے پڑھتے ہیں. احادیث تو تب آدمی کو کام دیتی ہیں جب آدمی کسی استاد سے پڑھے، ورنہ احادیث آدمی کو کیا کر دیتی ہے، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کنفیوز کر لیتی ہے. یہ کیا ہوئے، تو یہ کبھی یہ کہہ رہے ہیں کبھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ مثلا کنفیوز کا تھوڑی سی ایک مثال دے دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گی کہ جی وضو کر لیا آپ نے، اور وضو کر لیا، آپ کے سامنے تولیہ پیش کیا، کوئی رومال پیش کیا کہ حضرت اپنا منہ پونچھ لیں اور وضو کے اعضاء کو سکھا لیں، تو آپ نے ہٹایا نہیں اور آپ اس طرح کرتے ہوئے چل پڑے. اور ایک حدیث مبارک میں یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ منگوایا، لیا، پہنچا. تو ایک جگہ کہہ رہے ہیں نہیں اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں ہاں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہیں نہ بھی ہے اور ہاں بھی ہے. تو اس کا جواب آپ کو استاد دے گا، اس کا جواب آپ کا مطالعہ آپ کو نہیں دے گا کہ آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے کہا میں نے بخاری پڑھ لی. تو بخاری پڑھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کے لیے، علم کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے. خالی علم نہیں چلے گا، اس کے ساتھ عقل ہو، سمجھ ہو، فہم ہو. تو فرمایا یہ گرمی کے موقع پر، گرمی کا زمانہ تھا، آپ نے تولیے کا، رومال کا استعمال منع فرمایا کہ وضو کا پانی رہے تاکہ ہوا لگے اور بدن ٹھنڈک محسوس کرے. اور سردی کے زمانے میں وہ ٹھنڈک بری لگتی ہے، تو آپ نے وہ لیا اور اپنے بدن کو آپ نے سکھایا تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ ٹھنڈک اس کو پریشان کر رہی ہے تو وہ ٹھنڈک پریشان نہ کرے. اب یہ دونوں قسم کی احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس کا جواب یہ ہے کہ نمازوں کی 2 قسمیں ہیں. کچھ نمازیں ایسی ہیں
جن نمازوں کے بعد سنتیں اور نفلیں موجود ہیں، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، ان نمازوں کے بعد 2 سنت بھی پڑھنی ہے، 2 نفل بھی پڑھنے ہیں۔ اگر 4 سنت ظہر سے پہلے رہ گئے تو وہ بھی پڑھنے ہیں۔ اگر 4 سنتیں ظہر سے پہلے رہ گئے، یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، چیزیں بیانات میں ختم ہو گئی تو عمل میں بھی ختم ہو گئی۔ ایک بڑا مجمع فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے اور بعد ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کر کے خریداری کرتا ہے، یعنی ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ ظہر کے بعد سنتیں ہیں، اور ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ مغرب کے بعد سنتیں ہیں، اور ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ 2 سنت 3 وتر عشاء کے بعد پڑھنے ہیں۔ اور سنت مؤکدہ کا جو چھوڑنے کا عادی بنے گا وہ اللہ کے رسول کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اس کی سفارش میں نہیں کروں گا، اس کو اس عمل سے محبت نہیں جو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، سوائے اس کے کہ سفر تھا، سوائے اس کے کہ میں بیمار تھا، اور میں نے یہ سنتیں نہیں چھوڑی، اور میں نے اس کے فضائل بھی سنائے کہ جو 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا جنت میں روز اس کے لیے محل بنے گا۔ اور سن لو، اوترو یا اہل القرآن، ایک قرآن پر ایمان لانے والو وتر پڑھا کرو، 3 رکعت وتر پڑھا کرو۔ مل الوتر حق، وتر کی نماز سچ ہے، واجب ہے، ثابت ہے، شریعت کا حصہ ہے، یہ حق کا ترجمہ ہے۔ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وتر کی نماز سچ ہے، ثابت ہے، شریعت کا حصہ ہے، واجب ہے، اور جو وتر نہیں پڑھے گا اس کا میری امت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں، یہ ایک ایمان والے کے اندر کو ہلا دینے والی باتیں۔ اچھا، میں حضور کی امت سے نکل رہا ہوں، آج سے میں طے کروں گا میں وتر کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، ہر حالت میں پڑھوں گا۔ تو کچھ نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، وتر ہے، نفلیں ہیں، جیسے مغرب کا ذکر کافی دفعہ نمازوں میں نے عرض کیا کہ مغرب کے بعد اگر کسی نے 6 رکعتیں پڑھ لی 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ 6 رکعتوں کی صورت کیا ہے؟ وہ 6 رکعتوں کی صورت یہ ہے، 2 سنتیں شامل بھی کر سکتے ہو، 2 سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد 2 اور 2 نفل پڑھتے ہی ہیں تو 2 کا ذرا اضافہ کر لو۔ اور یوں بھی ہے، کبھی فرصت ہے، موقع ہے تو 2 سنت پڑھ لی، پھر 2 2 2 6 رکعت پڑھ لو۔ کبھی موقع ہے، نہیں ہے موقع تو 2 سنت کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لو، یہ 12 سال کی عبادت کا اجر ہے۔ تو یہ کچھ نمازیں ایسی ہیں، جیسے ظہر کے بعد 2 نفل، اس پر بھی میں آپ کو حدیث مبارک سناؤں۔ ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول، خیبر جب فتح ہوا تو مال غنیمت سب نے جمع کیا تھا، کسی کے پاس کپڑے تھے، کسی کے پاس اسلحہ تھا، کسی کے پاس کیا کیا کیا، مارکیٹ آ گئی، جیسے منگل بازار ہے، جمعہ بازار ہے، اتوار بازار ہے، مدینہ میں بازار لگتے تھے، صحابہ آ گئے، جناب ہاں بھائی میرے پاس یہ چیزیں ہیں، کتنے کی خریدو گے؟ جی اتنے کی بیچوں گا۔ تو مارکیٹ لگ گئی، میں خریدتا گیا، بیچتا گیا، خریدتا گیا، بیچتا گیا، اور اللہ کے رسول آج مجھے 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی، 300 اوقیہ۔ اب آپ کو میں اگر ہلکا سا حساب بتاؤں، پھر آپ جمعے کے بعد حساب کرنا تو یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا، دبئی والا درہم نہیں، 1 اوقیہ 40 درہم کا، 5 اوقیہ 200 درہم، اور 5 اوقیہ 200 درہم تقریباً ہمارے 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، 1,40,000 1,45,000 ایسے بنتے ہیں۔ 5 اوقیہ 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو 300 اوقیہ کتنی بڑی رقم ہے؟ 300 اوقیہ کافی بڑی رقم بنتی ہے، کروڑوں میں جاتی ہے۔ یہ مجھے نفع میں بچی۔ اللہ کے رسول ان کا بیان سن رہے ہیں، اور آپ نے ان پر ٹوکا نہیں کہ دنیا کی باتیں، میں نبی ہوں تم میرے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنا بڑا نفع ہوا،
اور اے میرے صحابی میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی کم وقت میں اس سے بھی زیادہ نفع والی بات بتاؤں؟ جی بتا دیجئے۔ فرمانے لگے ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اگر 2 رکعت نفل تم نے پڑھ لی ہے تو یہ 300 اوقیہ چاندی سے افضل ہے۔ ایک دم ذہن بدل دیا۔ 300 اوقیہ چاندی کا انکار نہیں کیا، تجارت ہے، پیسے چاہیے، گھر میں راشن بھی چاہیے، دوائیاں بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، چیزیں ضرورت کی ہیں، اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک دم رخ پھیرا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ حیثیت تو اس عمل کی ہے، تھوڑا سا اس عمل کے لیے اپنے جذبات بناؤ، اپنے آپ کو عمل کے لیے فارغ کرو۔ تو اس کی اگر میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، ان عملوں پہ جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں یہ کوئی گھنٹوں والے عمل نہیں ہیں، یہ لمحات والے عمل ہیں، یہ 2 سے 3 سے 4 منٹ والے عمل ہیں، لیکن اندر فضیلت جب آدمی کے سامنے ہوتی ہے، قیمت سامنے ہوتی ہے، تو پھر آدمی اس کے لیے جان کی بازیاں لگا دیتا ہے۔ تو 2 قسم کی نمازیں ہیں۔ نمبر 1 جن کے بعد سنت بھی ہے، نفل بھی ہے۔ میں نے 3 نمازوں کا ذکر کیا، تینوں کے فضائل سنائے آپ کو۔ وتر کا ذکر بھی کیا میں نے، وتر کے بارے میں سنایا آپ کو، اور مغرب کے بعد 6 رکعتوں کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بھی سنایا۔ ظہر کے بعد 2 نفل ہی اگر کسی نے پڑھ لی ہے اس کا بھی سنایا۔ اور سنیے، آپ کی برکت سے ایک اور حدیث نفل کے بارے میں اس وقت ذہن میں آ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے حقوق اللہ کے اندر جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، اور باقاعدہ نمازوں کو تولا جائے گا۔ کیسے تولا جائے گا وہ ہمارے رب کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ۔ بہت ساری چیزیں تلتی ہیں، بخار بھی تلتا ہے، بلڈ پریشر تلتا ہے، شوگر تلتا ہے، اور جی اس خون کے اندر جو ہے وہ گردے کا کیا فنکشن کیسے کام کر رہا ہے، جگر کا فنکشن بتاؤ جی، LFT کے اندر بتاؤ جگر کیسے کام کر رہا ہے۔ جب یہ سب چیزیں تل رہی ہیں تو نماز کے تولنے میں کیا اشکال ہے؟ یہ سب تلیں گی۔ کتنی نمازیں ہیں اس بندے کی؟ اجی یہ 14 سال میں بالغ ہوا تھا اور موت اس کی آئی تھی 82 سال کے اندر، اتنی نمازیں ہیں، گنو ذرا۔ اجی اتنی نمازیں ہیں، تولو اس کی نمازیں۔ نمازیں تل گئی تو جی اس کی تو اتنی فرض نمازیں اس کے ذمے تھی، وہ رہ گئی تھی، یہ فرض نمازیں اس نے نہیں پڑھی۔ اندازہ لگائیں آپ، حدیث کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اچھا دیکھ لو ذرا اس کی سنتیں، ذرا دیکھ لو، نفلیں ذرا دیکھ لو، یہ نفلیں کتنی پڑھتا تھا، نفلوں کو دیکھا۔ ہاں جی اس کے جو تہجد بھی نظر آ رہے ہیں، یہ تو 27ویں شبوں میں جاگا بھی ہے، یہ تو اشراق کا بھی پابند تھا، یہ تو جب آفس کے لیے نکلتا تھا تو 2 4 6 رکعت چاشت کے بھی پڑھتا تھا، یہ تو جی ظہر کے بعد ہلتا نہیں تھا، کم سے کم 2 تو پڑھ کے ہی جاتا تھا، مغرب کے بعد بھی اس کی نفلیں ہیں، عشاء کے بعد کی بھی نفلیں ہیں۔ اب اللہ پاک فرمائیں گے اس کی یہ سنتیں اور نفلیں اس کو حساب میں رکھو فرضوں کے، پڑھے تو تھے اس نے نفل، لیکن آج یہ نفل یہ فرض کا قائم مقام بنا رہا ہوں میں۔ فرض، اب میں آپ سے عرض کروں فرض اور نفل کے فرق کو سمجھنے کے لیے صرف میری ایک چھوٹی سی مثال سمجھے۔ ایک آدمی نے 1 روپیہ زکوٰۃ دی، 1 روپے کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے بظاہر، 1 روپیہ زکوٰۃ دی، اور ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے نفلی صدقہ کی ہے، تو وزن کے حساب سے اس وقت اللہ کے دربار میں مرتبے کے حساب سے اس 1 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 1 روپیہ فرض زکوٰۃ کی حیثیت ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ کہ اس لیے یہ فرض زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، نہیں دو گے تو پھنسو گے، اور یہ 1 کروڑ روپے حکم میں نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ ایک نفلی چیز ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے نفل اور فرض کے سمجھانے کے لیے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ان نفلوں کے ساتھ وہ کام کریں گے کہ وہ فرضوں کی جگہ پہ اللہ اس کو تولیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ دیکھو ذرا اس کی نمازیں،
कम है? हाँ जी, नफलें देखो जी, अल्लाह पाक इतनी इतनी नफलें इसने पढ़ी थी। अब आप कहेंगे हिसाब कौन रख रहा है? हिसाब सब रख रहे हैं। हमारी कोई चीज ओझल नहीं है, हम अल्लाह की निगाहों के सामने हैं और हम अल्लाह से गायब नहीं हैं, और हमारे दिल के सारे भेद अल्लाह के सामने, और अल्लाह बड़े हैं और कोई चीज उनके निगाहों से ओझल नहीं है। हमारी हर चीज उनके सामने, उनके फरिश्तों के सामने, उनके हिसाब किताब वालों के सामने, और हमारी हर चीज लोहे महफूज में मौजूद है। वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी चीज और हर बड़ी चीज वो लिखी हुई है। हम किसी सूरत में ओझल नहीं हो सकते, गायब नहीं हो सकते, हम अल्लाह पाक से दूर नहीं हो सकते। हम तो बिल्कुल सामने हैं, ऐसे सामने हैं जैसे बिल्कुल खाली मैदान है और सफेद उसके अंदर चादर बिछी हुई है और एक काले रंग की अंगूठी नजर आ रही है, जैसे वो हमारी निगाहों के सामने है, ऐसे ही हम अल्लाह के सामने हैं। हम गायब नहीं हो सकते। हमारी हर चीज तोली जा रही है जी, ये मौजूद किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, इधर मौजूद, गेटों पे मौजूद। इज़ा कान यौमुल जुमुआ वक़फ़तिल मलाइकतु अला अबवाबिल मस्जिद, अल्लाहु अकबर, जब जुम्मे का दिन होता है फरिश्ते मस्जिदों के गेटों पर होते हैं। जो भी मस्जिद में आया उसको नाम लिखा, फलाना फलाने का बेटा आज यहाँ जुम्मा पढ़ रहा है मस्जिद अली में, एंट्री हो गई। और इमाम जब खुतबा के लिए आ गया तो वो सुहुफ़हुम, वो अपने रजिस्टर लपेट लेते हैं, खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। तो हम कैसे गायब हो सकते हैं? हम तो जा ही नहीं सकते। एक आदमी कहते हैं बंद कमरा हो और पर्दे खिंच गए और अंधेरा हो गया और मैं मोबाइल में लगा हुआ हूं, खुदा को क्या पता, अम्मी को क्या पता, अब्बू को क्या पता, अल्लाह को सब कुछ पता। वो बिल्कुल वाज़े हैं हमारे, हम बिल्कुल वाज़े हैं उनके सामने, हम गायब ही नहीं हो सकते। हमारा दिल दिमाग वाज़े है। कायनात में कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो अंदर के एक्सरे करके बताए। एक्सरे तो होते हैं, खून कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है वो आपको बता देंगे। वो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, ऐसी मशीन कोई नहीं आई कि इसके दिल में क्या जज्बात हैं, इसकी नीयत क्या है, ये खोटा है या खरा है, ये हासिद है या ये मुखलिस है, ये अल्लाह को पता है। ये कोई चीज़ अल्लाह से गायब नहीं है। इसलिए नमाजों की दो किस्में हैं, एक वो नमाज जिसके बाद नवाफिल हैं। इसलिए आज हमारा मजमा नियत करें, इंशाअल्लाह हम नफल की आदत डालेंगे। ये 2-4 मिनट में कुछ नहीं होता, ये घंटों मैं देखता हूँ ये कुर्सियों पे बैठे हुए ईशा के बाद बैठते हैं, 5 बजे उठते हैं। हर होटल के सामने आप देखो जैसे इनको सुबह उठना ही नहीं है। हर जुम्मे हफ्ते की रात में आप देखो ईशा में लोग निकलते हैं, सुबह घर में आते हैं। ना बाप मना कर सकते हैं, ना माँ मना कर सकती है। लड़कियां भी फिरती हैं, लड़कियां भी लड़कों के साथ फिरती हैं, होटलों में जाके बैठ के सिगरेटें पीती हैं, कोई मना नहीं कर सकता। ये कितने घंटों के घंटों ये जाया होते हैं। 4 मिनट नहीं है, 2 मिनट नहीं है, 1 मिनट। आप जरा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33, 34 बिल्कुल आराम से पढ़ें। आपका 1 मिनट लगेगा सिर्फ। आप घड़ी को देखते हुए इस अमल को शुरू करें, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट नहीं है खुदा के नाम लेने के लिए। तो इसलिए आज ये सब भाई मुझ समेत नियत करें, हम इन नमाजों के बाद कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और दूसरी किस्म की वो नमाज है जिनके बाद कोई नमाज नहीं है। जैसे फजर के बाद आप नफल नहीं पढ़ सकते, सूरज के निकलने के बाद पढ़ेंगे। असर के बाद नफल नहीं पढ़ सकते, सूरज के गुरूब के बाद पढ़ेंगे। तो जिन नमाजों के अंदर लंबे अज़कार का जिक्र है वो फजर और असर है। जिन नमाजों के अंदर मुख्तसर अज़कार का जिक्र है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है उन नमाजियों से जो ज़ोहर के बाद लंबा बैठ जाते हैं और सुन्नतें देर से पढ़ते हैं, और मगरिब के बाद लंबे बैठ जाते हैं, सुन्नतें देर से पढ़ते हैं, और इशा के बाद लंबे बैठ जाते हैं, सुन्नत वितर देर से पढ़ते हैं। वो ऐसा न करें, वो मुख्तसर सा अमल करके वो सुन्नतें पहले पढ़ें, फिर क्या करें, फिर ये करें। वो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि ये चीज़ें कुछ हमारे नबी ने बताई थी। अब सुन लीजिए, हज़रत काब इब्न उजरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि चंद अज़कार
فرضوں کے بعد جو پڑھے گا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ نمبر 1 سبحان اللہ 33 دفعہ، نمبر 2 الحمدللہ 33 دفعہ، نمبر 3 اللہ اکبر 34 دفعہ، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرضوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور آخری 7 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے یہ پڑھا 33 33 33 99 اور ایک یہ 100 ہو گئے، فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فرضوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر نمبر 3 حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد آخری صورتیں پڑھا کرو۔ اب اس کی صورت کیا ہے یہ بارہا آ چکی ہے لیکن تازہ کرنے کے لیے پھر پیش کروں گا۔ فجر اور مغرب کے بعد بسم اللہ سمیت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ فجر اور مغرب کے بعد، فجر اور مغرب کے بعد، ظہر عصر اور عشاء کے بعد، ظہر عصر اور عشاء کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہر قسم کے نظر، حسد، جادو، جنات، ہر قسم کے گند سے اللہ پاک آپ کو نمازوں کے بعد ان اعمال سے صفائی کر دیں گے، آپ کی سروس شدہ ہو کر کے ہر نماز میں آپ باہر نکلیں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منبر بعد میں بنا، لکڑی کا بنا، ایک انصاری خاتون تھی، ان کا غلام تھا وہ باہر کے کسی علاقے کا، انہوں نے بنایا ممبر، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس ممبر کے تختوں پر، لکڑی کے بنے ہوئے اس ممبر کے تختوں پر اپنے نبی کو یہ حدیث فرماتے ہوئے میں نے سنی کہ جس نے فرضوں کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی، جس نے فرضوں کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی، اگر مقدر میں موت ہے تو مر جائے گا، لیکن اس سے ہٹ کر کے ہر قسم کے حادثے سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اور بس جنت میں تو اس کے لیے رکاوٹ بس موت ہی ہے، بس ادھر اس کی وفات ہوئی، ادھر یہ جنت میں گیا۔ یہ فرضوں کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی، اس لیے جتنا مجمع بیٹھا ہے، آیت الکرسی کیا ہے؟ ایک آیت ہے جو 3 پارے کے بالکل تیسری آیت ہے، 3 پارے کے پہلے صفحے کی آیت ہے، اس لیے ہر ساتھی کو، چھوٹے کو بڑے کو آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات سن لیجئے، اور آج سے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ باتیں اسی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بتائی جا رہی، آج سے کرنا ہے، گھروں میں بتانا ہے۔ کیا؟ جس نے رات کے وقت میں، اسی حدیث میں ہے، جس نے رات سوتے وقت میں 1 دفعہ آیت الکرسی بستر پہ پڑھی، اللہ پاک اس کے گھر کو، اس کے ساتھ جڑے ہوئے پڑوسیوں کے گھر کو، اور اس کے ساتھ بہت سارے گھروں کو اللہ ہر ناگواری، چوری، ڈکیتی سے محفوظ رکھیں گے۔ 1 دفعہ آیت الکرسی جس نے رات بستر پہ پڑھ لی، اللہ ہر قسم کی مکروہ، اس کا گھر، اس کے ساتھ جڑے ہوئے گھر اور بہت سارے گھروں کو اللہ پاک ہر آفت سے بچائیں گے۔ یہ والی بات۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن غنم وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عمل کرنے والے اس پر بہت کم ہیں لیکن اتنی عجیب حدیث ہے آپ حیران ہو جائیں گے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اپنے اتحیات کو بدلے بغیر، اپنے پاؤں کو پھیلائے بغیر، بالکل اسی طرح بیٹھے بیٹھے جس نے چوتھا کلمہ 10 دفعہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، یہاں یحیی و یمیت موجود ہے، یحیی و یمیت،
बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, जो 10 दफ़ा पढ़ेगा, बैठे बैठे पढ़ेगा, 10 दफ़ा पढ़ेगा, अल्लाह पाक हर दफ़ा पढ़ने पर 10 नेकियां देंगे। हर दफ़ा यानी हर एक के बदले में 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। नंबर 4, पूरा दिन और पूरी रात, सुबह पढ़ा तो पूरा दिन, रात पढ़ा तो पूरी रात, हर किस्म की नागवारी से अल्लाह इसको बचाएंगे। नंबर 5, शैतान मरदूत के हर शर से अल्लाह इसको बचाएंगे। नंबर 6, कायनात का कोई बंदा इससे अफजल नहीं हो सकता जितना अफजल ये आदमी है जिसने फजर के बाद और मगरिब के बाद चौथे कलमे की 10 दफ़ा की आदत डाली। ये है फ़र्ज़ों के बाद। एक और हदीस जो मैं 4-5 जुम्मे से मुताला कर रहा हूँ लेकिन सामने नहीं आ रही, ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हमारे नबी ने फरमाया 33, 33, 34 ये करो। एक अंसारी साहबी ने ख्वाब देखा कि एक फरिश्ता अल्लाह ने भेजा उनके पास और कह रहे हैं कि आपके नबी ने क्या अमल बताया? हाजी हमारे नबी ने ये अमल बताया। तो उस फरिश्ते ने कहा यूं कर लो कि 25 दफ़ा सुभान अल्लाह, 25 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 25 दफ़ा अल्लाहु अकबर और 25 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ लो। तो वो ख्वाब उस अंसारी ने आपको बताया, हमारे नबी ने फरमाया ये भी कर लिया करो। कभी वो कर लिया करो 33, 33, 34, कभी 25, 25, 25, 25, कलमा तय्यबा को भी उसमें शामिल कर लिया करो। ये भी आप, और फिर सुभान अल्लाह पहले पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह अकबर पहले पढ़ सकते हो, ये आपके अल्फाज हैं। बिअय्यतिहिन्ना बदअता, किसी भी कलमे से शुरू करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कुछ करके जाया करो। जब ये कर लिए फिर उसके बाद कुछ ना कुछ दुआ मांग करके जाया करें। तो ये फ़र्ज़ों के बाद जो कुछ बातें थी आपकी खिदमत में पेश करनी थी, अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए, आपकी बरकत से औरों को भी नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।